فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. حق تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ان کی اور بتا دیا کہ ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کو برابر کا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. بعضکم من بعض، سب ایک ہو، کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کریں گے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی. قرآن سن کے کہہ دو سبحان اللہ. جو سو رہے ہیں ذرا ان کو جگا دو، کہہ دو ماشاءاللہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میری وجہ سے وہ تکلیفیں دیے گئے اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا، میری وجہ سے وہ تکلیفیں دیے گئے. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. کہہ دو سبحان اللہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کافروں سے بھی قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں میرے لیے. کس لیے؟ اللہ کے لیے. بس یہی وہ چیز ہے انسان کو جب حاصل ہو جائے منزل پا جاتا ہے. عمل کوئی بھی کرے چھوٹا ہو یا بڑا، کس کے لیے؟ سارے بولو کس کے لیے؟ بیچ میں سے غیر کو نکال دو، جب غیر نکل گیا تو کام بن گیا. اور عمل چھوٹا بھی ہوا حق تعالیٰ جزا اس کی پوری دیں گے. اور فرمایا میں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. اور فرمایا یہ اللہ کے ہاں اجر ہے، اور کیا خوب اجر ہے. تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہاجروا، ہجرت کی انہوں نے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ. دوسری بات حضرات صحابہ کرام کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بے دخل کیے گئے اور بیوی بچے بھی چھین لیے گئے، اور تنے تنہا حضور کی خدمت میں پہنچے. اور جب آ کر اپنا دکھ سنایا مدینہ منورہ میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے سعد، اگرچہ تجھ سے تیرا گھر چھین لیا گیا، تیرے بیوی بچے چھین لیے گئے، لیکن اللہ اور اس کا رسول تو تیرے ساتھ ہے نا، اللہ کا محبوب تو تیرے ساتھ ہے نا. سارا غم ہلکا ہو گیا. میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام کو اذیتیں دے کر گھروں سے نکالا گیا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، مشائخ اعظام فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم اس اجر کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. فرمایا جب تم اپنا گھر چھوڑ کر کسی نیک مجلس میں جاؤ گے، کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ گے اللہ کو پانے کے لیے، تو فرمایا اللہ تمہیں بھی یہ ثواب عطا فرمائیں گے. اب دیکھو ماشاءاللہ کو بہاول نگر سے آئے، سائیوال سے آئے، کوئی ادھر ہمارے دیہاتوں سے آئے، کوئی کہاں سے آئے، کوئی کہاں سے آئے، تو فرمایا سب اس اجر میں شامل ہیں. اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے تو حق تعالیٰ ان کو بھی ایسا ہی اجر عطا فرمائیں گے. اور پھر پوری دنیا کے عاشق جہاں جمع ہوتے ہیں، وہ مرکز رشد و ہدایت بیت اللہ، وہاں پر بھی سب اپنا اپنا گھر چھوڑ کر جاتے ہیں. اور باب عمرہ کی جانب سے اگر آپ جائیں نا تو سامنے بیت اللہ کے اوپر، غلاف کعبہ کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، پڑھ لینا. اللہ وہ وقت لائے کہ آپ اپنی آنکھوں سے پڑھیں. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفورا رحیما. حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر میرے گھر کے اندر آئے ہو، فرمایا اب تم مجھے روٹھا ہوا نہیں پاؤ گے بلکہ اپنے اوپر مہربان پاؤ گے.
ثم یستغفر اللہ، توبہ کرو گے یجد اللہ غفور الرحیم، فرمایا اب تم مجھے مہربان پاؤ گے اپنے اوپر، کیوں؟ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کے میرے گھر میں آئے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو دور دراز انسان جا کر دین کی بات سنتا ہے، اس پر یہ اجر و ثواب ہے۔ راستے میں بڑی رکاوٹیں توڑ کے آتا ہے، آپ جمعہ پڑھنے آتے لو جی گھر دی مسیح چھڑ کے چل پے تسی، یہ ایک بڑا فتویٰ آپ سے پوچھیں گے۔ یہ مفتیان کرام موجود ہیں، مسئلے کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر تو کسی مسجد میں 2 نمازی ہیں تو بالکل اس مسجد کو چھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں جانا، میں تو کہتا ہوں اگر میں مفتی ہوتا تو فتویٰ دیتا یہ حرام ہے۔ لیکن اگر مسجد آباد ہے، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو 2-4 نمازی اگر اصلاح کے لیے کہیں اور جا کے جمعہ پڑھ لیں تو پھر تکلیف کیا ہے؟ پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو حکم ہے جہاں سے اللہ کی محبت ملتی ہے وہاں چلے جاؤ، جہاں سے مولا کی محبت ملے وہاں چلے جاؤ۔ تو میرے محترم سامعین، بڑی رکاوٹیں ہیں بیچ میں، یہی جگہ ہے سننے سنانے کے لیے، کہیں اور چلے جاتے، فلاں جگہ چلے جاتے، فلاں جگہ بڑا رش ہے، بڑی دنیا ہے، کوئی تمہیں کوئی باغ دکھاتا، کوئی دکھاتا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں ڈاکٹر سے میں دوا لے رہا ہوں اور مجھے بڑا آرام ہے، کوئی اس کو کہتا کہ نہیں 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 تسی انہوں چھڈو تو ایویں جہا ڈاکٹر ہے، فلاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے اس سے دوا لے لیں، کوئی کہے گا؟ اگر کوئی کہے بھی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجھے تو فائدہ اس سے ہو رہا ہے، مجھے تو فائدہ، بولو بھی، مجھے تو فائدہ اس سے ہو رہا ہے، اس لیے میں نے تو اس سے لینی ہے، تو اپنے بڑے ڈاکٹر کو سنبھال کے رکھ۔ تو یہاں جواب کیوں نہیں آتا کہ بھائی مجھے فائدہ یہاں سے ہو رہا ہے، مجھے نماز کی توفیق مل گئی، مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق مل گئی، ماں باپ کی خدمت کی توفیق مل گئی، نیک اعمال کی توفیق مل گئی، تو مجھے فائدہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے ایک صاحب مرید ہوئے اور انہوں نے حضرت کو خط لکھا، حضرت آپ سے پہلے میں آپ کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، مگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آپ سے جب سے میں بیعت ہوا ہوں بہت فائدہ ہوا ہے۔ اچھا میں حضرت کی بات تو بعد میں کرتا ہوں، ہمارے جیسا کوئی اناڑی ہوتا، ہاں جی بڑے شاگرد استاد سے بڑھ جاتے ہیں اور میں وہ ہوں، کیوں جی بڑھ کے لگاتا یا نہ لگاتا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو آپ کے پیر و مرشد سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آپ سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن وہ کامل انسان تھے، تربیت یافتہ انسان تھے، بنے ہوئے لوگ تھے، کیا خوب جواب دیا۔ حضرت نے لکھا چھوٹوں کو فائدہ چھوٹوں سے ہوا کرتا ہے، چھوٹوں کو فائدہ، اور فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے فائدہ لینے کے لیے بھی سامنے اشرف علی تھانوی ہونا چاہیے، ہاں جی قاسم نانوتوی ہونا چاہیے، گنگوہی جیسا انسان ہونا چاہیے، اور فرمایا چھوٹوں کو فائدہ میرے جیسوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا اس کو اور آسان کر لیں، چھوٹا بچہ چھوٹے بچے سے جلدی نہیں سیکھ لیتا، اتنا وہ جلدی پروفیسر سے نہیں سیکھتا ہے، ماسٹر سے نہیں سیکھتا، جتنا وہ چھوٹے بچے سے جلدی سے سیکھ لیتا ہے یا نہیں؟ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ تو بھائی جہاں سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، آپ کا دھیان آخرت کی طرف لگ رہا ہے، نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہی تو کامل ہے، کیوں وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرات صحابہ کرام گھروں سے نکالے گئے، تو فرمایا تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر دین کی بات سننے آؤ گے تو تمہیں بھی اجر ملے گا۔ تیسری بات فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ہاں میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، کیا دیے گئے؟ تکلیف دیے گئے، ان کو تکالیف آئی، مصائب آئے، کافروں کے تانے سننے پڑے، کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعب ابی طالب میں قید ہیں، حضرات صحابہ کرام بھی قید ہیں، اور ابو جہل پارٹی شام کو آ جاتی اور پہاڑیوں پہ چڑھ کر بکواس کرتے، جملے کستے، تانوں تشنیع کے نشتر چلاتے اور نام بنام پکار، کیا ملا تمہیں؟ آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے، حضور کا ساتھ چھوڑو،
آ جاؤ، مکے میں دکان ملے گی، مکان ملے گا، تمہارے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ حضور کے ساتھ تمہیں ملا کیا ہے؟ کتنے دنوں سے بھوکے ہو، گھاس کھا کے گزارا کر رہے ہو، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی سامان راحت ہے، کیا ملا تمہیں؟ چھوڑو، آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، کوئی وقت ہاتھ سے نہیں گزرا، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تمہیں مکے میں مکان بھی ملے گا، دکان بھی ملے گی، اور تمہارے بچوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ وہ تھے ایمان والے، وہ روٹی کپڑے مکان پہ نہیں بکے۔ اللہ اکبر، وہ ان چیزوں پر نہیں بکے، وہ میرے کملی والے پیغمبر کے ساتھ رہے۔ علماء موجود ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال اسی قید کی وجہ سے ہوا۔ نازک براندام تھی، مالدار خاتون تھی، اور اچھے کھانے کا مزاج تھا، اور یہاں قید میں گھاس سے گزارا، جس سے انتڑیوں کے اندر انفیکشن ہو گئی، زخم ہو گئے، اور یہی وجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی وجہ بنی۔ مگر یہ سب کچھ برداشت کر کے ساری، اور ایک دن 2 دن نہیں، 3 سال۔ کتنے سال؟ 3 سال یہ تکالیف برداشت کی، یہ مصیبت برداشت کی، یہ اذیت برداشت کی۔ اور مجھے وہ کمتر مرحوم کے اشعار یاد آ گئے، سنا دوں؟ سید